الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، اسلام میں زندگی کا جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہمیشہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی موجود رہتی ہے۔ ایک اعتبار سے اگر مشکل ہے تو دوسرے اعتبار سے آسانی بھی پائی جاتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس بات کو دوسرے لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں اگر مسائل پائے جاتے ہیں تو عین اسی کے ساتھ یہاں ہمیشہ مواقع بھی موجود رہتے ہیں۔ بصیرت سے خالی آدمی ہمیشہ مسائل میں الجھا رہتا ہے، لیکن جس آدمی کو اللہ نے بصیرت کی روشنی دی ہو وہ مسائل سے گزر کر مواقع کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ مسائل کو نظر انداز کر کے اپنی ساری توجہ مواقع کو استعمال کرنے پر لگا دیتا ہے۔ اسی کا نام اسلامی حکمت ہے۔ اسلامی حکمت عسر میں یسر کو دیکھتی ہے۔ اسلامی طریقہ کار کے اصول کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ مسائل کو بھوکا رکھو اور مواقع کو کھلاؤ۔ Starve the problems, feed the opportunities۔ یہی وہ خاص تدبیر کار ہے جس کو قرآن میں اعراض کہا گیا۔ اعراض کے معنی اجتناب کے ہیں، یعنی ایوائڈ کرنا، براہ راست ٹکراؤ کے مقام سے ہٹ کر اپنے لیے کوشش کا میدان پا لینا۔ اس اعراض کا تعلق ایک شخص کی ذاتی زندگی سے بھی ہے اور پوری ملت کی اجتماعی زندگی سے بھی ہے۔ آپ اپنے راستے پر چلے جا رہے ہیں، درمیان میں ایک شخص آپ کو مشتعل کرنے والی حرکت کرتا ہے، آپ اس سے مشتعل نہیں ہوتے اور اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ذاتی زندگی کا اعراض ہے۔ اعراض کے اس اصول پر جو آدمی عمل نہ کرے وہ ہمیشہ نادانوں کی نادانی کا شکار ہوتا رہے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح ملت کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جبکہ کوئی خارجی مسئلہ ایک اشتعال بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر حکمرانوں کا سیاسی بگاڑ۔ ایسے موقع پر تمام رہنما یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح سیاست کے نام پر حکمرانوں سے لڑ جاتے ہیں، مگر یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں بھی اسلامی طریقہ یہی ہے کہ اعراض سے کام لیا جائے اور سیاسی ٹکراؤ سے بچتے ہوئے دوسرے میدانوں میں اپنی کوشش کو وقف کر دیا جائے۔ سیاسی ٹکراؤ سے سماج میں تخریبی سرگرمیاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر اعراض کا طریقہ اختیار کیا جائے تو سماج کے اندر تعمیری سرگرمیاں فروغ پاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سیاسی ٹکراؤ کو چھوڑ کر تعمیری میدان میں سرگرم ہونے کا حکم دیا۔ حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ایسی روایتیں آئی ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب حکومت سے لڑنے کو منع فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت انصاری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تو اس میں ہم سے جن چیزوں کا عہد لیا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم حکمراں سے جھگڑیں گے نہیں۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بہت برے امیر ہیں جو تم سے نفرت کریں اور تم ان سے نفرت کرو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب ایسا ہو تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم رکھیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت سی برائیاں اور حکومت کا بگاڑ دیکھو گے۔ صحابہ نے کہا، اے خدا کے رسول، آپ اس وقت ہم کے لیے ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ان کا حق انہیں ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمارے اوپر ایسے حکمراں قائم ہو جائیں
جو اپنا حق ہم سے مانگیں اور ہمارا حق ہم کو نہ دیں، تو ایسے وقت میں آپ ہمیں کیا کرنے کو حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ ان کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو آدمی اپنے امیر کی طرف سے ایسی بات دیکھے جو اس کو ناپسند ہو تو اس کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلطان اگر عدل کرے تو اس کی رعایا کو چاہیے کہ شکر کرے، اور اگر سلطان ظلم کرے تو رعایا کو چاہیے کہ صبر کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا مطلب بے عملی نہیں ہے، وہ عین عمل ہے، وہ انفعالیت نہیں بلکہ فعالیت کا سبق دے رہی ہے، وہ حکمت عملی ہے نہ کہ ترک عمل، وہ پسپائی نہیں بلکہ اقدام کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت سماج کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ سماج حکومت کے تابع۔ اس لیے اگر کوئی آدمی حکومت میں خرابی دیکھے تو اس کو سماج کی سطح پر اپنا اصلاحی عمل جاری کر دینا چاہیے۔ یہی اصلاح کا صحیح اور اسلامی طریقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی جھگڑوں سے روکنے کا مطلب دراصل کوششوں کا رخ پھیرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کے میدان میں سر نہ ٹکراؤ بلکہ تعمیر کے میدان میں اپنا کام شروع کرو۔ اس طرح تم زیادہ بہتر طور پر اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ درخت کی پتیاں مرجھائیں تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کرتا کہ پتیوں پر پانی بہائے، اس کے برعکس وہ درخت کی جڑوں میں پانی ڈالتا ہے۔ کسی کے بلب میں کرنٹ نہ آ رہا ہو تو بلب پر محنت نہیں کرتا بلکہ پاور ہاؤس سے رابطہ قائم کرتا ہے، کیونکہ جڑ میں پانی ہونے سے درخت کی پتیاں سرسبز ہوتی ہیں۔ اسی طرح بلب اس وقت روشن ہوتا ہے جبکہ پاور ہاؤس سے اس کو کرنٹ بھیجا جا رہا ہو۔ یہی معاملہ انسانی سماج کا بھی ہے۔ انسانی سماج کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حکمراں افراد اور دوسرے عوام۔ عوام کی حیثیت جڑ کی ہے اور حکمراں افراد کی حیثیت پتیوں کی ہے۔ یا عوام بمنزلہ پاور ہاؤس ہیں اور حکمراں افراد بمنزلہ بلب ہے۔ ایسی حالت میں یہاں بھی بگاڑ کی اصلاح کا صحیح طریقہ وہی ہے جو درخت اور پاور ہاؤس کی مثال میں پایا جاتا ہے۔ اگر حکمراں افراد کے اندر بگاڑ نظر آئے تو حکمراں افراد سے نہ لڑیے بلکہ عوام کی اصلاح شروع کر دیجیے۔ پتیوں کے مسئلے کو جڑ کی سطح پر حل کیجیے۔ حکمراں افراد کے اندر بگاڑ دیکھ کر حکمراں افراد سے لڑنا صرف سماجی بگاڑ میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایسا کیا جائے کہ حکمراں افراد میں بگاڑ ظاہر ہونے کے موقع پر عوامی اصلاح کے محاذ پر کوشش شروع کر دی جائے، اس سے سماج کی تعمیر ہوتی ہے اور اس کے بعد نتیجتاً حکمراں طبقہ کی بھی اصلاح۔ یہی وہ اہم سماجی مصلحت ہے جس کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ تم جیسے ہوگے اسی طرح کے حکمراں تمہارے اوپر مقرر کیے جائیں گے۔ مٹی سے برتن بنتا ہے، برتن سے مٹی نہیں بنتی۔ اسی طرح عوام سے حکومت بنتی ہے، حکومت سے عوام کی تشکیل نہیں ہوتی۔ اس لیے جو آدمی حقیقی معنوں میں نتیجہ دیکھنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ اس سماج کو اپنی اصلاحی جدوجہد کا نشانہ بنائے۔ افراد حکومت سے ٹکراؤ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو حذیفہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ آپ نے ان تمام باتوں کا بیان کیا جو آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک برپا ہونے تھے۔ آپ نے ان میں سے کسی بات کو بھی بیان کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ ایک روایت میں کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے مگر میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھ کو پکڑ نہ لے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم جاہلیت اور شر میں تھے یہاں تک کہ اللہ اس خیر کو ہمارے درمیان لے آیا، پھر کیا اس خیر کے بعد دوبارہ شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، دوبارہ شر ہوگا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، خواہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں اور تمہارا مال چھینا جائے، تب بھی سنو اور اطاعت کرو۔ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 زمانوں کی بابت فرمایا ہے کہ وہ خیر کا زمانہ ہوگا: دور رسالت، دور صحابہ، دور تابعین۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں میں بہتر کون؟
آپ نے فرمایا میرے زمانہ کے لوگ، اس کے بعد دوسرا اور اس کے بعد تیسرا۔ احادیث سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ جب برا زمانہ شروع ہوگا تو وہ برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ صحیح بخاری میں زبیر بن عدی سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک کے پاس آئے اور ان سے حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ اب تمہارے اوپر جو زمانہ بھی آئے گا وہ اور بھی زیادہ برا ہوگا۔ یہ حالت جاری رہے گی یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ ایسا ہی میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو بکرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آئندہ فتنے ہوں گے، سن لو پھر فتنے ہوں گے، سن لو پھر فتنے ہوں گے۔ بیٹھنے والا اس میں چلنے والے سے بہتر اور چلنے والا اس میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ سن لو جب ایسا ہو تو جس کے پاس اونٹ ہو اپنے اونٹ سے مل جائے، جس کے پاس بکری ہو اپنی بکری سے مل جائے، جس کے پاس زمین ہو اپنی زمین سے مل جائے۔ ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے رسول، جس آدمی کے پاس نہ اونٹ ہو اور نہ بکری اور نہ زمین، وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ اپنی تلوار کو لے اور اس کی دھار کو پتھر مار کر اسے توڑ ڈالے، پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے اگر وہ بچنا چاہے۔ اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یہ فقرہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی روایتیں کثرت سے منقول ہیں۔ ان کو حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن اور دوسرے ابواب کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ احادیث بتاتی ہیں کہ سیاسی بگاڑ کے زمانے میں عام مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی ٹکراؤ سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ حکمراں افراد کے بگاڑ کے باوجود انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سیاسی اصلاح کے نام پر حکمرانوں سے لڑنا شروع کر دیں۔ حدیث کے مطابق ایسے زمانہ میں اہل ایمان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بکری، اپنے اونٹ اور اپنی زمین کے ساتھ لگ جائیں اور اس کے اندر اپنا عمل جاری کر دیں۔ یہ دراصل تمثیل کی زبان میں مسلمانوں کو ان کے عمل کا رخ بتایا گیا، یعنی سیاسی ٹکراؤ کے دائرے کو چھوڑ کر اس غیر سیاسی دائرے میں اپنی کوشش کو لگا دینا جہاں حکمرانوں سے ٹکراؤ کے بغیر اپنا عمل جاری رکھنا ممکن ہوتا ہے۔ تاہم ان ہدایات کا تعلق آغاز سفر سے ہے، منزل سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ایک طرف بات کے مسلمانوں کو ہدایت دی جن کی طرف ابھی ہم نے تذکرہ کیا، اس کے ساتھ اس کا نمونہ بھی دنیا میں دکھا دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی شہادت کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ امیر معاویہ شام اور دوسرے ملحق علاقوں کے حاکم تھے۔ وہ امام حسن کی بیعت پر راضی نہیں ہوئے، جس طرح انہوں نے اس سے پہلے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسن اور امیر معاویہ میں سخت کشیدگی ہوئی اور جنگ کے حالات پیدا ہو گئے۔ اس وقت امام حسن کے ساتھ 40,000 آدمیوں کا لشکر تھا، دوسری طرف معاویہ کے ساتھ بھی تقریباً اتنے ہی لوگ تھے۔ امام حسن 6 مہینے تک خلافت کے عہدے پر رہے، مگر ان کی کوشش کے باوجود امیر معاویہ ان کے ہاتھ پر بیعت کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ امام حسن نے محسوس کیا اگر میں امیر معاویہ سے بیعت پر مزید اصرار کرتا ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ جنگ ہوگا جس میں دونوں طرف کے ہزاروں مسلمان مارے جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک طرفہ طور پر امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ امام حسن کے ساتھیوں نے سخت اختلاف کیا اور انہیں معاویہ کے خلاف لڑنے پر ابھارا، مگر وہ کسی قیمت پر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور 41 ہجری میں خلافت کو امیر معاویہ کے حوالے کر کے دستبردار ہو گئے۔ خلافت سے دستبرداری کے بعد امام حسن نے مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا، اے مسلمانوں، میں فتنے کو بہت برا سمجھتا ہوں۔ میں نے مسلمانوں کی جان و مال کو بچانے کے لیے معاویہ بن ابی سفیان سے صلح کر لی ہے اور ان کو امیر اور خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ سنو، امارت اور خلافت اگر ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر وہ میرا حق تھا تو میں نے اس کو انہیں بخش دیا۔ یہ صلح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 6 ماہ کے بعد 41 ہجری میں کوفہ میں ہوئی۔ اس لیے اسلام کی تاریخ میں یہ ایک نمایاں کارنامہ ہے، کیونکہ اس صلح نے مسلمانوں کے آپسی اختلاف کو اتحاد میں تبدیل کر دیا۔
اگرچہ اس وقت کے پرجوش لوگوں نے امام حسن کی سخت مخالفت کی، حتیٰ کہ ان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسن کا کارنامہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس کے بارے میں بہترین تبصرہ وہ ہے جو امیر معاویہ سے منقول ہے۔ انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابو محمد، تم نے آج ایسی بہادری اور جواں مردی دکھائی ہے جیسی بہادری اور جواں مردی اب تک کوئی بھی دکھا نہ سکا۔ امام حسن کی خلافت صرف 6 مہینے تک رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلامی خلافت کی ایک شاندار سنہری کڑی ہیں۔ امام حسن نے 10 سال کی بھیانک خانہ جنگی کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور اور ان کی شہادت سے لے کر حسن اور معاویہ کے درمیان صلح تک مسلم دنیا میں جو انتشار رہا، اس نے اسلام دشمنوں کو ریشہ دانی کا زبردست موقع دیا تھا۔ یہ تمام سازشیں صلح کے بعد اچانک درہم برہم ہو گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے نصف حصے کے بعد اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا، اب وہ دوبارہ جاری ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے بحر روم کے جزیروں پر قبضہ کیا، طرابلس، مراکش، اسپین، سندھ، افغانستان، ترکستان وغیرہ فتح ہوئے۔ مسلمان پیش قدمی کر کے قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کا یہ بے حد اہم فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کی تلواریں جو آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہی تھیں، ان کا رخ باہر کی طرف ہو گیا۔ پوری مسلم دنیا اچانک ایک ناقابل تسخیر متحدہ طاقت بن گئی۔ اسلام کا سیلاب جس کو آپس کی لڑائیوں نے روک دیا تھا، وہ دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ عالمی سطح پر رواں ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جو ہے آئندہ لائیں گے۔ اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔